عظمیٰ صاحبہ، آپ سچویشن کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں کہ ایسے وقت میں جب اسرائیل اور انڈیا کا گٹھ جوڑ سامنے آ چکا ہے اور بھارتی پراکسی بنا ہوا ہے موجودہ طالبان رجیم؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنی تمام پاک فوج کے ان جوانوں کو جنہوں نے پلک جھپکتے اس بزدلانہ اور رات کو کیے ہوئے حملے کا منہ توڑ جواب دیا ہے، اور جو جتنے بھی حملہ آور جو ہے انہوں نے پاکستان میں حملہ آوری کرنے کی اور پاکستان پہ جو ہے وہ حملہ کرنے کی کوشش کی، ان کو منہ توڑ جواب مل گیا ہے۔ اور بڑی سمپل سی بات یہ ہے کہ وہ دشمن بھارت جو پہلے 9 مئی اور 10 مئی کو جو ہے وہ اپنی اوقات دیکھ چکا ہے، اس نے اپنی ایک پراکسی کے ذریعے اب یہ طالبان کو آگے لگا کے جو پاکستان پہ حملہ کرنے کی غلطی کی ہے، ماسٹرز کا جو انجام تھا ان غلاموں کا بھی وہی، ان پراکسیز کا بھی وہی انجام ہوگا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان افغان لوگوں کو پاکستان نے لمبے عرصے تک ان کی میزبانی کی، ان کو اپنے پاس رکھا، ان کی جتنی خدمت کی جا سکتی تھی وہ خدمت کی، لیکن ان ریٹرن جو ہے ان کے بیچ میں سے اس طرح کے گروپس اور سیگمنٹ جو پاکستان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ جو افغان شہری ہیں ان کو بھی افغانستان کے اندر سے جو ہے وہ اس بات کے اوپر اپنی جو لوگ وہاں پر، حکومت تو میں نہیں کہہ سکتی، وہاں کوئی حکومت نہیں ہے، کیونکہ حکومت ہو تو وہ ریاست کی طرح جس طرح ریاستیں بہیو کرتی ہیں ویسے کرتے ہیں، وہ کسی دوسرے ملک کی پراکسی نہیں ہوتے، لیکن نہ وہ اپنے ملک میں کسی کا بھلا کر سکے، اور اب یہ ہے کہ اپنے جو جنہوں نے ان کی مہمانداری کی، جو ان کے مہربان ہیں جو پاکستان ہے، اس کے ساتھ یہ ایک نمک حرامی، بس میرے پاس اس سے بہتر ورڈ نہیں ہے کہ جو نمک حرامی انہوں نے شروع کیا وہ یقیناً جو ہے وہ قابل تکلیف ہے۔ اور لیکن ان کو جس طرح ماسٹر جو ہیں ان کو ان کی اوقات دکھا دی تھی، ان کو تو بھی چند منٹ کے اندر ان کی اوقات دکھا دی ہے، اور اب بھی اگر یہ جو افغان طالبان ہیں اگر انہوں نے راہ راست پر یہ نہیں آئے تو پاکستانی فوج جو ہے اور پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنا دفاع کرنا بہت اچھے سے جانتی ہے، اور ان کو ان کے ماسٹر سمیت جو ہے وہ گھر چھوڑ کے آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، گھر تو چھوڑ کے آئیں گے، لیکن اسماء بخاری صاحب اس کی ٹائمنگ آپ کتنی امپورٹنٹ اس وقت سمجھ رہی ہیں، جب مودی اسرائیل میں موجود ہے اور مودی افغانستان کو جس طرح سے اسپون فیڈ کر رہا ہے، جب مودی جنگ کے میدان میں لڑ نہیں سکا تو پھر اب اسپون فیڈ کر کے یہ معاملہ جو ہے وہ اپنی عزت بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ جو ہے وہ پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ پاکستان کی جو ہے وہ سکسیس کر رہا ہے، یقیناً اس لیے کر رہا ہے کیونکہ وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ حالات خراب کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ اکنامک فرنٹ کے اوپر مضبوط ہو رہا ہے، پاکستان کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے، پاکستان جو ہے وہ دنیا ایک اہم مقام حاصل کر چکا ہے، اور جتنی بھی سفارتی کامیابیاں ہیں جو 9 اور 10 مئی کے بعد جو پاکستان کا مقام چلا چکا ہے وہ یقیناً ان سے حاصل نہیں ہو رہی، اور مودی کا ایجنڈا جو یہ پانی لے کے چلے، یہ مودی جو ہے اس نے اس کو بھگتا تھا، اور افغانی جو ہے وہ طالبان جو ہے وہ بھی اس کو بھگتتے ہیں، اور اب بھی اگر یہ آئے نہ آئے تو یقیناً انجام کو اپنا دیکھنا پڑے گا۔ ہم سے بھی پاکستان ایک امن ریاست ہے، وہ ہر ایک کے ساتھ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات ضرور چاہتا ہے، لیکن یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہماری شرافت کو اور ہماری مہمانداری جو ہم نے اتنے سالوں ان کی ہے اس کے عوض میں یہ وہاں سے دہشت گردوں کو جو ہے وہ بھرتی کریں، اور ان کو بھرتی کر کے پاکستان کے اندر جو ہے ہمارے فوجی، ہمارے پولیس والے، ہمارے سویلینز جو ہیں ان کو مارنے کے لیے پاکستان میں تیاری کرا کے بھیجے، تو اس کی اجازت تو نہ دنیا کے کسی ملک میں دی جا سکتی اور نہ پاکستان کسی طور پر جو ہے وہ دے گا۔ اور یہ جو ان کو جو بھی یہ بار بار ان کو سمجھانے کی کوشش کی، بار بار ان سے جو ہے وہ بات کی کہ جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ در اندازی سے گریز کریں، پاکستان کے جو ہے وہ اندر معاملات کو خراب نہ کریں، کسی کی پراکسی نہ بنے، لیکن ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ جن زبان میں ان کو بات سمجھ میں آتی ہے پھر اس زبان میں ان کو سمجھا رہے ہیں۔ اچھا اسماء بخاری صاحب، ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب پاکستان کی جانب سے ایئر اسٹرائک کی گئی پچھلے دنوں تو افغانستان کے اندر سے اس نام نہاد افغان رجیم یا عبوری حکومت کے خلاف بھی آواز اٹھی، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بالکل درست اور ٹھیک فیصلہ کیا ہے اور اس رجیم سے وہ بھی جان چھڑانا چاہتے ہیں، عام افغانی۔ کہ جو عام افغانی ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے ہمیشہ سے، چونکہ پاکستان کے بہت سے احسانات ہیں
افغانستان کے اوپر. اور لیکن یہ جو یہ طالبان رجیم کر رہی ہے وہ بیچاروں کا کیا حال دیکھیے نا کیا ہے اس وقت افغانستان کے اندر عام افغانی کا حال کیا ہے. عورتیں جو ہیں وہ نہ پڑھنے جا سکتی ہیں نہ وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے. چھوٹی چھوٹی بچوں کے ساتھ بیٹیاں مضبوط ہوتے ہیں. ایک کا ایک قسم کی جو قسم کی ایک رجیم جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے. فنڈامنٹل رائٹس کا نام شامل ہے. یہ تمام جو چیزیں ہیں اس کے اوپر جن وہاں کے لوگ بھی تکلیف میں وہاں کے افغانیوں کو بھی ترقی ملنی چاہیے. افغانیوں کو بھی اچھی خوراک ملنی چاہیے. افغانیوں کو بھی جو ہے وہ تعلیم ملنی چاہیے. لیکن ان کو جو ہے وہ کچھ بات بنا کر جو ہے وہ دوسرے ملکوں میں بھیجا جائے. اور یہ میں یہ بھی ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ آج جو بین الاقوامی برادری ہے اس کو بھی یہ دیکھنا اور سوچنا سمجھنا پڑے گا کہ یہ بات پاکستان تک نہیں رکے گی. اور یہ جو طالبان ہیں یہ افغانستان میں حکومت سے پہلے بھی اتنے ہی خطرناک تھے. انہوں نے کون کون سے دنیا کے حصوں میں جو ہے وہ دنیا میں حملے نہیں کیے ہیں. اور ان کی جو سوچ ہے وہ یقیناً ایک تشدد پسندانہ اور ایک جو دہشت گردانہ جو اپروچ ہے اس سے دنیا میں پھر کوئی بھی جو ہے وہ بچ نہیں پائے گا. اور یہ جو ایک رجیم ہے جس طرح سے یہاں سے امریکہ واپس چلا گیا اور جس طرح سے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا گیا وہ اب یقیناً جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے ایک تھریٹ الرٹ ہے جس میں پوری دنیا کو اب ایک ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ بات بھی کرنی ہوگی اور ان کے ساتھ جو ہے وہ دیکھنا بھی ہوگا. اس طرح سے دفاع کرنا جانتا ہے ہم تو کر لیں گے لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ باقی جو ملک ہیں وہ اس سے بچے رہیں گے. اچھا اسما بخاری صاحب اوبیسلی ایک تو بھارت بہت بڑا تھریٹ الرٹ خود بھی ہے کیونکہ بھارت ایک دہشت گرد ریاست ہے. یہ ہم سب جانتے ہیں عالمی سطح پر بھی. اور افغانستان جس طرح سے اب افغان طالبان رجیم کام کر رہے ہیں پاکستان نے ہمیشہ مذاکرات کی بات کی ہے لیکن سنجیدہ نہیں ہے افغان طالبان ان کا پورا رجیم. نہیں آپ اب دیکھتے ہیں نا ابھی جو انڈین چینل کے اوپر شروع ہو گیا ہے. انڈین چینل جو ہے وہ اس وقت 6% بچے ہوئے ہیں پاکستان طالبان کے. وہ تو بات تو مطلب چھپے سے نہیں سامنے آتے بھی نہیں والی بات تو اب ختم ہو گئی. اب تو یہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں بتا رہے ہیں ہم سپورٹ کر رہے ہیں. وہ ان کی جو ہے وہ دوسری سچی تو انہوں نے جو جب پاکستان اور انڈیا کا مارکا حق ہوا تھا اس وقت جن کے میڈیا میں جو لاہور کی بندرگاہ میں بھی گزرے تھے اور پتہ نہیں ہے کہاں کہاں گھس گئے اور ہم نے اتنے پیارے پیار پھر اس کے بعد ان کو جو ہے وہ کس کی کھانی پڑی. وہی حالت اور حرکت جو ہے وہ اب انڈین میڈیا جو ہے وہ اپنے پیارے افغان طالبان جو ان کے پراکسی لڑ رہے ہیں ان مجاہدین کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہے اور وہی ایک جھوٹا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. الحمدللہ پہلے بھی ان کا جھوٹا بیانیہ جو ہے وہ زمین بوس ہوا تھا کیونکہ حقائق چھپ نہیں سکتے. 7 رافیل گرے تھے اور یہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ 7 رافیل گرے تھے. ان کو جو ہے پاکستان کا الحمدللہ ایک بھی جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں کر پائے تھے. یہ اللہ پاک کا کرم ہے. یہ حقیقت ہے اور حقیقت جو ہے وہ چھپائے سے چھپتی نہیں ہے اور حقیقت چھپائے سے بھی نہیں چھپتی. اور ظاہر ہے اب یہ کوئی ٹویٹر وار تو ہے نہیں. اب یہ کوئی ٹویٹر وار نہیں رہی ہے. جس طرح سے آپ دیکھ رہی ہیں کہ افغانستان کا جو میڈیا ہے جھوٹی خبریں جھوٹی ویڈیوز اس وقت سرکولیٹ کر رہی ہیں. ہم نے ان کو ٹویٹر وار بھی ہرائی تھی. ہم نے یہ اپنی طرف سے بڑے جنگجو بن کے ہمیں دکھاتے تھے. ہم نے تو ان کو میمز کی مار سے مار دیا تھا. ہم تو اتنی بہادر قوم ہے کہ ہم جنگ کے دنوں میں بھی جو ہے ہم نے میمز کے ساتھ ہی ان کا جو ہے وہ حشر نشر پھیر دیا تھا. اور باقی تو جو ہم نے ان کے ساتھ ان کے راکٹ کے ساتھ ان کی فوج کے ساتھ کیا وہ پوری دنیا سے. اچھا اسما بخاری صاحب جس طرح سے افواج پاکستان پرعزم ہیں حکومت پاکستان کا موقف بھی آ گیا. ایک ہی تاثر بھارت کی جانب سے افغانستان کی جانب سے ابھارا جاتا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر انسرجنسی پھیلا سکتے ہیں خلفشار پھیلا سکتے ہیں تو ہم پرزور آواز میں سول حکومت افواج پاکستان یہ پیغام دے سکتے ہیں کہ پاکستان ایک لائن پر موجود ہے. دہشت گردی کو ہم نے پہلے بھی ہرایا تھا اور اب بھی ہرائیں گے. دیکھیے یہ تو سوچا کر نہیں جا سکتا. جو بھی کوئی پاکستانی ہے جو ملک میں رہتا ہے وہ اپنے ملک سے پیار کرتا ہے. وہ اس ملک کی ایک چپے کی حفاظت کرنا جانتا ہے. اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہماری فوج اتنی مضبوط ہے کہ ہم سب کو سویلینس کو جو ہے وہ کبھی بھی جنگ لڑنے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اگر کبھی موقع آئے تو ہم کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور یہ غلط فہمی ہے انڈیا کی بھی اور ان کے باہر کے جو ہیں یہ افغان طالبان ان کی بھی کہ یہ پاکستان کے اندر کوئی بھی ڈیوائڈ کریٹ کر سکتے ہیں یا پاکستان کے اندر کوئی بھی پاکستانی جو ہے
وہ پاکستان کے اس جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کے خلاف کبھی جا سکتا ہے. ہم یک زبان ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت پاک فوج کر رہی ہے. اس کے ساتھ ہم ان کے ساتھ برابر میں سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں. برابر کی طرح سیسا پلائی دیوار کی طرح پاک افواج اور ہماری جو عوام ہے عظمیٰ صاحبہ ظاہر ہے وہ کھڑی ہے اور جنگ کے میدان میں کس طرح سے اپنا دفاع کرنا ہے پاکستان کی مسلح افواج بخوبی جانتی ہے. لیکن اب جو یہ آپ سمجھتی ہیں افغانستان کیا ٹرائی کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ آپ اس کے پیچھے اس سے استعمال ہو رہے ہیں بھارت سے، جو کہ خود جنگ کے میدان میں کھڑا ہونا بھی نہیں جانتا چند منٹ بھی. یہی تو کہہ رہی ہوں کہ پہلے ماسٹرز جو ہیں انہوں نے اپنی اوقات دیکھی، اب انہوں نے اپنے بال کے کھڑے کیے ہیں سامنے. تو جب ماسٹرز نہیں کھڑے ہو سکے الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے، تو یہ بال کے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اور یہ تو مطلب پیسہ پھینک تماشا دے ان کو پیسے دے رہے ہیں اور ان کو یہی کرنا آتا ہے. افغان طالبان کو اور کیا آتا ہے بتائیے مجھے؟ ان کے اندر نہ کوئی انسانیت ہے، نہ کوئی اخلاقیات ہے، نہ ان کو کوئی تعلیم ہے، نہ کوئی تربیت ہے، نہ کوئی وہ صرف ایک جنگجو قسم کی سوچ ہے اور ایک بچوں کی برین واشنگ کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ بات بنا کر جو ہے دنیا میں بھیج دیتے ہیں. دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر ان کو یہی آتا ہے کہ وہ کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ پیسے دیے جا رہے ہیں اور وہ انڈیا کے حصے کی جنگ لائے ہیں. تو یہ ماسٹرس اور یہ کٹوی ہو کے آج اللہ کی طرف ہے، اللہ کا احسان ہے ملک کے اوپر. ملک پاک فوج اتنی مضبوط ہے، عوام اتنے کنسڈ ہے کہ یہ کٹوی ہو کے آ جائے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ان شاء اللہ تعالیٰ پہلے بھی ان کو جو ہے وہ بڑی اچھی طرح ان کو سکون پہنچایا، ان کو دے دیتی. بالکل پاکستان کو عظمیٰ صاحبہ کوئی فرق نہ پڑا ہے اور نہ پڑے گا. لیکن اس سے قبل جیسے بھی آپ نے بھی کہا تھا، یہ ایک تو بہت شرمناک ہے کہ یہ افغانستان وہ ہے جس کو ہم نے اپنے ملک میں پالا ہے، ان کی مہمان نوازی کی ہے. بھائی تو اسی لیے تو نمک حرامی کہا نا میں نے ان کو. نمک حرام ہے کہ نمک کھانے کے بعد بھی مطلب ان کا یہ عالم ہے کہ آج بھی ان کو تو اصولاً پاکستان کے احسانات کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھانی چاہیے. اور یہ جو افغان طالبان رجیم ہے یہ افغانیوں کی نمائندہ نہیں ہے اور نہ وہاں کوئی الیکشن ہوئے ہیں، نہ کوئی نمائندہ تنظیم ہے. یہ تو ایک جنگجوؤں کا ٹولہ ہے جس نے امریکہ کے جانے کے بعد اس ملک پہ قبضہ کیا اور ملک پہ قبضہ کرنے کے بعد ایک دہشت گردانہ طریقے سے یہ وہاں کے لوگوں کو غلام بنا کے بیٹھے ہیں. اور یہ تو کوئی حکومت ہے نہیں، تو یہ ایک ٹولہ ہے دہشت گردوں کا اور ان کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو دہشت گردوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. بالکل ان کے پاکستان نے کی اور بہت کیلکولیٹڈ انٹیلیجنس معلومات کے مطابق صرف وہ چوکیاں جہاں سے تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کرنے کی کچھ استعمال ہوتی تھی ان کی تعریف کیا گیا. اور اسی لیے وہاں پر اب افغانستان کے اندر جو ہے ان کی پبلک ہے اس نے کہ پاکستان نے اپنا حق استعمال کیا ہے. بکاز بار بار دیکھیے پاکستان کے اندر جو ابھی کچھ دن پہلے مکہ کے اندر جو پوسٹ جو ہے وہ پاکستان جہاں پہ گھسنے کی کوشش کی، الحمدللہ ہمارے جو فوج جو پولیس والے جوان ہیں اس نے ان کو وہیں پہ جو ہے وہ روکا اور اپنی جانوں کے دوران پیش کیے، ان کو پنجاب پہ گھسنے دیا. اسی طرح جو یہ ابھی کچھ دن پہلے جو خیبر پختونخوا کے اندر جو ایمبولینس کے اندر مریض جل رہے ہیں، جو یہ روز پولیس والوں پہ فوجیوں پہ حملے کر رہے ہیں. ابھی ہمارا اتنا جوان شہید ہوا ہے پاک فوج کا اور روز قربانیاں دیے جا رہے ہیں. تو ہماری جانیں اتنی سستی نہیں ہے کہ یہ جو جنگجو اور دہشت گرد جو ہے ہمارے ملک قربانیوں کو ہم کبھی فراموش کر ہی نہیں سکتے. وزیر اطلاعات پنجاب اسماء بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.